حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ قبول ہو جاتی ہے، لیکن قبول کب ہوتی ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جب وہ قربانی تقویٰ کے بیس پر ہو، جب وہ قربانی کرنے میں ہمارے دل خلوص اور للہیت سے بھری ہوئی ہو، جب قربانی میں اخلاص ہوگا تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت اس بات کو واضح کرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یعنی تم اپنی عبادات میں، تم اپنی ہر قسم کی عبادات میں، ہر عمل میں اخلاص رکھو۔ جب تک عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نہیں ہوگا، تب تک وہ عبادت قابل باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تنہا تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین شافع المسلمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرین کرام، آج ذی القعدہ کی 26 تاریخ ہے، یعنی کہ ہم جلد ہی ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جو کہ قربانی سے متعلق ہے، اور اسی کے متعلق میرا موضوع بھی ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی تو ہر سال کرتے ہیں، لیکن قربانی ہے کیا؟ لفظ قربانی کو سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کا نام ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، کیونکہ آغاز اور جو سنت ہے وہ سنت ابراہیمی کے نام سے موصول ہے اور سماج معاشرے میں لوگ جانتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آخر یہ قربانی ہے کیا؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، جب ان کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، یہاں تک کہ قتل تک معاملہ بڑھ گیا تھا، تو دونوں کے حکم دیا گیا کہ وہ لوگ قربانی پیش کریں اللہ کے سامنے، تو دونوں نے قربانی پیش کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی تھی، قابیل نے بھی پیش کی، یعنی قربانی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ایک کی اس میں سے قبول ہو گئی قربانی، کیوں؟ کیونکہ اس کی جو بنیاد تھی، جو قربانی کی اصل بنیاد تھی، جو مقصد تھا، وہ اسی کے تحت اس نے قربانی کو پیش کیا تھا، اس نے پورے تقوی اور خلوص کے ساتھ پیش کیا تھا، لیکن اس کے برعکس جو حابل تھا اس نے کوڑے کرکٹ کی طرح گھاس پھوس وغیرہ اللہ کے راہ میں دیا تھا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ تقوی دیکھتا ہے، اور رب العالمین نے حابل کی قربانی کو قبول کیا تھا۔ تو سامعین، میں اسے بدلا نہیں چاہتا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں گزری، بہت ساری قربانیوں کے بعد ان تک یہ معاملہ آیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے ان سے یہ سنت بھی جاری کر دیا، یعنی جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمایا گیا ہے بہت کم ہی کسی اور نبی کو آزمایا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آزمایا گیا ہے، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی بہت اوپر آتا ہے جن کو بہت زیادہ آزمایا گیا ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش جو کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ بہت ہی محنت اور بہت ہی دعا خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کے بعد جب رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی پاکیزہ اور
یعنی فرما بردار بیٹا عطا کیا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ جانچنا چاہا کہ یہ جو میرا بندہ ہے صرف اولاد سے پہلے تک ہی فرما بردار تھا یا پھر اولاد کے ملنے کے بعد بھی فرما بردار ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, قربانی مانگی, کہا کہ تم اس اپنے بچے کی جو تمہیں اتنی محنت و مشقت کے بعد ملی ہے تم اس کی قربانی دو. قربانی یعنی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں, تو اپنے بیٹے سے کہا تو بیٹا کیا کہتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم. ان کو جب ایک بیٹے خوشخبری مل گئی پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا. بیٹا بھی اتنا فرماندار ہے, کیا کہتا ہے کہ اے ابو جان آپ اس بات کی فکر نہ کریں بلکہ آپ کو جو بھی حکم ملا ہے رب کے حکم سے, جو بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو کر گزریے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیا. صرف اس میں بتانا ہی مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی, اور اتنی سارے آزمائشوں کے بعد جو کہ اگر ابھی کے دور میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے تعلق سے لوگ دین سے دور ہیں, اللہ رب العالمین سے دور ہیں, احکام خداوندی سے دور ہے, تو دیکھ لیا جائے کہ وہ اولاد ہے. آج لوگ اولاد ہی کے لیے سب سے زیادہ اپنے رب سے دور ہیں. یعنی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیا گیا تو اس سے ہمیں یہ اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے, یعنی اس قربانی کی, اور اس سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی فکر نہیں کی, ایک ہی اولاد ہے, لیکن ہم نے کیا کیا اس کو بھی فراموش کر دیا, اس کو بھی فراموش کر دیا, بھلا بیٹھے, جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے, یعنی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتنا وفا, پھر اس کے بعد حضرت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو اس میں بے انتہا آزمائشیں ہوئی, صحابہ کرام نے آزمائشیں دی. صرف قربانی کا دینا جو ہم قربانی کرتے ہیں صرف اس کا نام نہیں ہے قربانی. قربانی کا اگر ہم اس کے لفظ پر غور کریں, قربانی یہ قرب یا قرب سے ہے نکلتا ہے اس کا اصل مصدر, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی قربت, اللہ رب العالمین کے قریب ہونا, اللہ کا محبوب بندہ بننا, یعنی اللہ کی رضا میں خوش رہنا, اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا, اس کا اصل معنی مفہوم ہوتا ہے. تو اسی کے تحت اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کا جو زندگی ہے اسی کے اوپر پورا زندگی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے ہیں, لوگوں نے طرح طرح کی آزمائشیں جاتی, لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مصیبتیں ڈالی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے ہار جائے, اس قربانی کو دینے کے لیے بیزار ہو جائے, اللہ سے دور ہو جائے اور پھر سے اس بت پرستی والے ماحول میں ڈھل جائے, ہم بھی اسی طریقے سے رہنے لگے. لیکن نہیں, صحابہ کرام نے قربانی کی, اپنی جذبات کی, خواہشات کی اور نافرمانیوں کو خود سے دور کر کے خود کو تپش اور آگ میں یعنی اس طریقے سے تپتے ریتوں پر خود کو لیٹنا پسند کیا, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت خباب بن عبد, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اس طریقے سے کتنے واقعے ہمارے سامنے پیش آ چکے ہیں, یعنی ہم سب ان کے بارے میں سن چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے یہ درس نہیں لیا کہ قربانی کہتے کس کو ہے. صرف قربانی کر دینا ہی اس کا قربانی نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس سے درس ہی لینا ہے کہ ہمیں اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے, قربانی کے نام پر دکھاوا ہوتا ہے. لوگ قربانی تو کرتے ہیں, قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کا تقویٰ, قربانی کا اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی یعنی رضا, اللہ رب العالمین کو خوش کرنا, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا. لیکن ابھی کے دور میں اس کے برعکس ہے, بالکل اس کے برعکس ہے. نہ ہم اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں, نہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی نافرمانی کو چھوڑتے ہیں, نہیں دیگر جو برائی سماج میں معاشرے میں عام ہے ان سب کو خود سے دور کرتے ہیں اور نہیں معاشرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک چیز قربانی مانگتی ہے. جب ہم اپنے نفس کی, اپنے آپ کی, اپنے جان اور مال اور جسم کی قربانی دیں گے تب اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے گا. قربانی صرف ایک چیز نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام نے جان کی بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, جسم کی قربانی دی, روح کی, قلب کی, ہر اعتبار سے قربانی دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے
کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے لوگوں تم لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحابہ کرام کی طرز پر صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی نہ گزارنے لگ جاؤ. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے صحابہ کرام کے بالکل برعکس ہے. صحابہ کرام کی پوری زندگی قربانی سے بھری پڑی ہے. قربانی اتنا دیتے ہیں کہ لوگ لہولہان ہو گئے, لوگوں کو مارا گیا, لوگوں کو تب تیرے پر لٹایا گیا, لیکن پھر بھی زبان سے عہد کرتے رہے, عہد کے نعرے بلند کرتے رہے. صرف کس لیے؟ صرف اس دین اسلام کے لیے, صرف دین اسلام کے لیے دین کی اپنے جانوں کی قربانی دے دی, اپنے مال کی قربانی دے دی. آپ یاد کیجیے جنگ حنین کا واقعہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مال کی قربانی دے دی, اپنے گھر بار کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو پیش کر دیا. جب اللہ کے نبی نے مانگا کہ جنگ کے لیے کون مال غنیمت کون دینا چاہتا ہے, کون مال وقف کرنا چاہتا ہے تاکہ جنگ میں آسانی ہو, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے پورے سامان کو لے کر چلے آتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے آدھے سامان کو پورے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں کہ صرف اپنے لیے ہم اللہ رب العالمین کے نام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑ کر آئے. اتنی بڑی قربانی ابھی کے دور میں کون دے؟ ابھی کے دور میں اگر مساجد کے لیے اور مدارس کے لیے اگر کوئی پیسہ وغیرہ دینا پڑ جائے تو ہم اتنی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں, لیکن دین اسلام کے لیے اور اس طریقے سے یہ دین کو عروج پر پہنچانے کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, جان و مال کے لیے ہر طریقے سے تو تیار ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. اور اسی طریقے سے صرف صحابہ کرام مردوں نے قربانی نہیں دی بلکہ اگر عورتوں میں بھی دیکھا جائے تو بے انتہا قربانی دی گئی. آپ یاد کیجیے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, یعنی قادسیہ میں جب جنگ ہو رہی تھی تو حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چار بیٹے تھے اور اپنے بیٹے سے کیا کہتی ہیں حضرت خنسہ کہ اے میرے بیٹو تم لوگ ایک باپ کے اولاد ہو, تمہاری ماں نے کسی سے خیانت نہیں کی ہے, تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا ہے بلکہ تمہیں حلال طریقے سے پیدا کیا ہے, اور تم نے دین اسلام کے لیے ہجرت کی ہے, تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے, تو تم کو اس جنگ میں لڑنا ہے. اس جنگ میں تمہیں اپنے پوری جگر اور پورے جذبے کے ساتھ لڑنا ہے, پھر اس کے بعد اس جنگ کو فتح کرنا ہے. پھر یعنی تمہیں پیڑ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے, جس طریقے تمہاری ماں بہادری میں مثال ہے اور اسی طریقے سے ہر اعتبار سے ان کا مقام بلند ہے. اسی طریقے سے میرے بیٹے تم لوگ بھی پیٹ دکھا کر نہ بھاگنا. پھر اس کے بعد حضرت خنسہ کے چاروں بیٹے جنگ میں جاتے ہیں, بہادری سے دلیری سے اس جنگ کو فتح کرنے کے لیے, دین اسلام کو عروج تک پہنچانے کے لیے پورے جسم کی پورے لہولہان ہو جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. یعنی جنگ کو جیتاتے پورے طور پر چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں. جب حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر دی گئی کہ حضرت خنسہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے, تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے دین اسلام کے لیے قربان ہوئے ہیں, کسی برائی کے لیے نہیں, فحاشی کے لیے نہیں, کسی زناکاری کے بدلے ان کو رجم کر کے نہیں مارا گیا ہے, بلکہ دین اسلام کے لیے دین پر قربان ہوئے ہیں. تو یہ فخر ہے اپنے بیٹوں پر. اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمارا کیا رویہ ہے. ہم دین اسلام کے لیے اتنا پیچھے ہیں کہ 5 وقت نماز میں آنے کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے وقت کی اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت نکال کر رب العالمین کے سامنے وقت دے سکے. ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں, ان میں سے وقت نکال کر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے. ہمارے پاس اتنی زیادہ فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے ٹائم نکال کر اللہ کو وقت دیتے, ہم اپنے خالق سے بے وفائی کرتے ہیں. تو سوچیے ہم کتنی بڑی بدبختی والے کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم حقیقی معنی میں قربانی دینا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کی قربانی دے, اپنے اندر جو جذبات جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو قربانی کر دے اللہ رب العالمین کے لیے, اور ان سب کو چھوڑ کر, برائیوں کو چھوڑ کر, فحاشیوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ کر ایک قربانی دیجیے. کیونکہ قربانی صرف ذبح کرنے کا نام ہے. اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, کہ جب تم قربانی کرتے ہو
ہے تو کیا پوچھتا ہے؟ اس کو بھی واضح کر دیا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، جو دل کے اندر ہمارا ایمان ہے، جو دل کا اندر تقوی ہے، خلوص ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے. یعنی اللہ نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جب انسان ذبح کرتا ہے تو اس ذبح کے اندر ساری چیزیں تو انسانوں کے فائدے کی چیز ہے. انسان ذبح کرتا ہے جانور تو گوشت انسان کھاتا ہے، اور اسی طریقے جو خون ہوتا ہے وہ زمین میں دفن ہو جاتا ہے، جو چمڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر مساجد مدارس میں دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے پاس تو کوئی چیز گیا نہیں ہے. اس بات کو اسی اللہ نے واضح کر دیا، نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا ہے کہ جب انسان ذبح کرتا ہے تو جب چھری چلتی ہے گرنے والے ایک قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے. لیکن قبول کب ہوتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جب وہ قربانی تقویٰ کے پیش کرو، جب وہ قربانی کرنے میں ہمارے دل خلوص اور للہیت سے بھری ہوئی ہو، جب قربانی میں اخلاص ہوگا تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی. اللہ رب نے اس بات کو واضح کر دیا سورہ بقرہ کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یعنی تم اپنی عبادات میں، تم اپنی ہر قسم کی عبادات میں، ہر عمل میں اخلاص رکھو. جب تک عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین نہیں ہوگا، تب تک وہ عبادت قابل قبول نہیں. پتہ کیا چلا کہ ہمیں قربانی دینا ہے، یہ تو قربانی تعلق سے ہوئی، لیکن ابھی اگر ہمیں کسی چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیں. ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایسا دل ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے لیے سربستہ ہو جائے، جو اپنے سر کو تسلیم کر لے اس کے فرمان کے سامنے. صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا، جب صحابہ کرام کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی جاتی تھی تو صحابہ کرام بے اختیار سجدہ ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، قربانی تو دور کی بات ہے، ہم سننے کے بعد باہر ایسے نکلتے ہیں جیسے ایک بات بھی یاد نہیں، ہمارے کانوں پر جھوٹا نہیں دیکھتے. اسی طریقے سے جس طریقے سے مردوں کا حال ہے، دور رہتے ہیں عبادات سے، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حال ہے. مردوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ کم سے کم عورتوں کو ترتیب کر سکے کہ دین اسلام کے لیے جس طریقے سے خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، قربانیاں دی، اسی طریقے سے تم بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، تم بھی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے دین کو پھیلانے کا، اس کے دین کو عروج کو پہنچانے کا جذبہ پیدا کرو. جس طریقے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار اپنے دین کے لیے بے انتہا سختی کے ساتھ درد سہتی گئی، تکلیف اٹھاتی رہی، لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل لگاتار مسلسل زخم پر زخم دیتا رہا، نیزے مارتا رہا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی دین اسلام کے لیے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا. اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ان کو تکلیف دیا کہ ان کو 2 ٹکڑے کر ڈالے تھے، 2 گھوڑوں کو دوڑا دیے تھے اس طریقے سے ریتنے میدان میں، اور ان کے پیر کو اس طریقے سے باندھ دیا گیا تھا 2 گھوڑوں کے درمیان، اور گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. سوچئے یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، خواتین کے لیے ایک مثال ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے کہ اتنی بڑی قربانی کسی نے نہیں کی. خواتین کے لیے ایک مثال ہے. ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھے، عمل کرے، اپنے دین کا جذبہ پیدا کرے، کتابوں کو پڑھے، اپنے اندر علم کو پیدا کرے، تاکہ جب ہمارے اندر علم بڑھے گا تب قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کے آیات کو پڑھیں گے اور اپنے اندر سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، تب جا کر حقیقی معنوں میں ہم دین کو سمجھ پائیں گے، قربانی کو سمجھ پائیں گے، احکام ربانی کو سمجھ پائیں گے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اس دین کے لیے اپنے اندر قربانی کی جذبہ پیدا کریں. صرف یہ نہیں کہ ہم کام کاج کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. آج کام کاج کرنے والے بھی بہت محنت کرتے ہیں، رات رات محنت کرتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا جذبہ ہی پیدا کریں کہ جس دین اسلام نے انہیں بنا دیا ہے، جس دین اسلام نے انہیں حق کا راستہ دکھایا ہے، جس دین اسلام نے انہیں غیروں سے بچایا ہے، شرک و بت پرستی سے بچا کر ایک امن والا دین دیا ہے، ہم اسی دین سے
غداری کر رہے ہیں، ہم اسی دین کے فرمان کو نہیں مان رہے، ہم اسی دین کے ماننے والوں نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے بھلا بیٹھے ہیں جیسے کہ ہمارا ماضی کچھ بھی نہیں ہے، خالی پنوں کی طرح ہے، بلکہ نہیں، ہم اپنے ماضی کو جب دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ زبردست ہے، لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اگر پڑھتے جائیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، پھر بھی واقعات نہیں ختم ہوں گے، پھر بھی احکام ربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں قربانی کو سمجھیں اور اسی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ہم لوگ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار کیوں کہا؟ ایک حدیث اللہ نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن حبان کی اور کئی حدیثوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو سب سے بہتر ہو، عمل میں سب سے بہتر عمل ہو، اور اسی طریقے سے بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے لیے پاکیزگی کا ضامن ہو، یعنی تمہارے لیے پاکیزگی اور طیب ہو اور تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہو، ورفعیت درجاتکم خیر لکم من انفاق الذهب والفضة، اور اسی طریقے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، اور آگے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم لوگ دشمنوں سے قتال کرو، دشمنوں سے جہاد کرو، پھر اس کے بعد تم لوگ ان کی گردنیں کاٹو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، اس سے بھی بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ صحابہ نے کہا، تو اللہ کے نبی کیا کہا؟ ذکر اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کے فرامین کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، عبادت الہی میں اس طریقے سے مہو ہو جانا، اس طریقے سے خود کو وقف کر دینا جس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لیں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور کیسے ذکر کیا کریں؟ یعنی اللہ لیعبد اللہ مخلصین له الدین، یہ اس طریقے پر ہونا چاہیے، یعنی اخلاص سے پر ہونا چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم عبادات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو دکھا رہے ہیں، اگر نہیں کیا کہ تو فلاں کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی اور انسان کا، کسی اور بڑے انسان کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ جو عبادت ہے وہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں، کسی نبی کا حق نہیں، کسی ولی کا حق نہیں، بلکہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے سورہ انعام کے اندر، اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی سے کہلوانا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی اس کو کس انداز سے کریں، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز دین اسلام کے لیے، ہر چیز اللہ تیرے لیے ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، نہ ہم قربانی جانتے ہیں، نہ نماز صحیح طور پر جانتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا مقصد صحیح طور پر جانتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاگرک کریں، ہم اپنے ضمیر کو زندہ کریں اور حقیقی ایمانوں میں قربانی کو سمجھ کر دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ یہ ذی الحجہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جو ذی الحجہ ہے ان 10 دنوں میں جو 4 کا شروع ہونے والی ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، اللہ کے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ من هذه الايام العشر۔ فقال یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ نے نبی نے کہا کہ جہاد سے بہتر ہے، یعنی سب سے بہتر عمل کس چیز کو کہا گیا؟ قربانی کو کہا گیا، یعنی ذبح کرنے کو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں نے کیا فقال یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد سے بھی افضل و بہتر ہے؟ تو اللہ نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی سے بڑھ کر نہیں ہے، والجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله، صرف وہ چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے اپنے جان، مال اور ہر چیز کے ساتھ نکل جاتا ہے دین اسلام کے لیے، اور اپنے جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام، یعنی دین اسلام اس طور پر قربانی دکھا رہا ہے۔
دین کے لیے قربانی ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی ہو. اور اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں سب سے بہتر وقت جو ہے وہ ہے قربانی کرنا. نہر والے جو دن ہیں، جو 10 دن ہیں، وہ قربانی کرنا سب سے افضل وہی ہے، یعنی قربانی کرنا. اور اس سے ایک دن پہلے جو کہ روزہ رکھتے ہیں، اس کی بہت فضیلت آئی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ان دنوں پر روزہ رکھا کریں. جو 9 ذی الحجہ ہے، جس دن عرفات کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن غیر حاجی لوگ یعنی ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں، ان کے روزہ رکھنے کی اتنا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم سب کو ضرورت ہے ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور خود کو دین اسلام کے لیے وقف کرنا سیکھیں اور اپنے وقت میں سے اللہ رب العالمین کو وقت دینا سیکھیں. کیونکہ اگر ہم اپنے وقت میں سے اللہ کو وقت نہیں دے رہے، جس رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اب تک زندہ رکھا ہے، اب تک صحیح سالم رکھا ہے، کسی موذی، کسی بیماری، کسی لاچاری مبتلا نہیں کیا ہے، ہمارے پاؤں صحیح ہے، ہمارے ہاتھ صحیح ہے، ہر کچھ صحیح ہونے کے باوجود اگر ہم اپنے رب سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنے رب کے احکام کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ بدبخت، ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ دین اسلام کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ کی جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، دین اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، نام کے مسلمان نہ بنے رہو. اللہ خود کہتا ہے کہ اے مسلمان، تم لوگ دین میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے یہ کہنے میں شک میں پڑ جائے کہ یہ حقیقی معنی مسلمان ہے بھی کہ نہیں. اگر ہمارا عمل دیکھا جائے اس طریقے سے ہم نماز سے دور رہتے ہیں، عبادات سے دور رہتے ہیں، احکامات میں دور رہتے ہیں، اسی طریقے سے معاملات بھی ہمارے ایک دوسرے سے نہیں ہیں. ہر دوسرا سے ایک دوسرے لڑائی کرتا پھرتا ہے، کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے تو کوئی دوسرے سے تعلق توڑ بیٹھا ہے، اگر تعلق ہی کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا، لا يدخل الجنۃ قاطعون، پتہ تعلق ہی کرنے والا جنت نہیں جائے گا. اتنی بڑی بڑی وعیدیں آنے کے باوجود ہم سب اسلام کے فرامین کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں. میرے بھائیوں، سب کو ضرورت ہے دین اسلام کے لیے قربانی دیں اور حقیقی معنی میں دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں حقیقی معنی میں قربانی کا مقصد پیدا کر دے اور ہمیں بھی قربانی دینے والا بنا دے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین اسلام کے قربانی دے ہمارے لیے دین اسلام کو پیش کیا ہے. اور ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے. ہمارے دلوں کے اندر جو بھی گناہ ہے، جو بھی برائیاں پنپ رہی ہیں اور ہمارے سماج معاشرے کے اندر جو لوگ برائے مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ تو ان سب کو برائیوں سے بچا، ہم سب کو اس شدت والے موسم سے بچا. اللہ تو ہم سب کے اوپر اپنے رحمت والی بارش نازل فرما. اللہ تو ہم سب کو صحیح معنوں میں ہر موذی بیماری سے بچا اور حقیقی معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں جب تک دنیا کا زندہ رکھ، کل میں توحید پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.